اور جو متقی ہوتے ہیں صحیح معنوں میں ان کی صفات، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی میں غمی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو اپنا غصہ پی لیتے ہیں لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، غصہ کنٹرول کر لینا یہ اصل کامیابی، وہ اصل پہلوان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، وہ پہلوان نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پٹخ دے۔ اصل پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما رأیت مثل الجنتی نام طالبها، میں نے کسی جنت کے طلبگار کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جنت کے لیے محنت کرنی پڑے گی، نیند کی قربانی دینی پڑے گی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں۔ ما رأیت مثل الجنت نام طالبها ولا مثل النار نام حاربها، میں نے جہنم سے کسی بھاگنے والے کو سوتے نہیں دیکھا، اور جنت کے کسی طالب کو، جنت کے طلبگار کو میں نے سوتے، سونا ہے ایسا نہیں ہے کہ سونے کی ممانعت ہے، لیکن قربانی دینی پڑے گی، نیند کی بھی قربانی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، اعتصام سے عربی زبان میں اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں سنت بھی داخل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ چوتھی تراویح کی سعادت ہم سب نے حاصل کی۔ چوتھے پارے کی تلاوت سنی، اسی پارے سے انشاءاللہ کچھ آیتیں منتخب کی جائیں گی، ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم مکمل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کر دو، اس چیز میں سے خرچ نہ کر دو جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ پہلے بھی میں نے اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کے بارے میں
بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی اور کئی آیتیں پیچھے اس حوالے سے گزر چکی ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ ایک بار خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے, لیکن ذرا الگ انداز میں. لن تنالوا البر, ہرگز ہرگز تم پوری نیکی نہیں پا سکتے. حتی تنفقوا, یہاں تک کہ تم خرچ کرو, مما تحبون, اس میں سے کچھ جسے تم پسند کرتے ہو. پورا خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے, تھوڑا سا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں صرف مال خرچ کرنے کی بات ہے. مما تحبون یہ عام ہے, جس چیز سے بھی تم محبت کرتے ہو اسے اللہ کی راہوں میں قربان کرنے کا جذبہ رکھو. جان, مال, آل اولاد, اعزہ, اقارب, جاہ و عزت, جب بھی ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں جس چیز سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس میں سے کچھ اللہ کی راہوں میں قربان کرنا نہ بھولو. وما تنفقوا من شیء, من شیء یہ نکرہ ہے. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے چاہے کم یا زیادہ, اس سے غرض نہیں ہے. فإن اللہ بہ علیم, بے شک اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے خرچ کرنے کے حوالے سے میں نے کئی حدیثیں ہیں کہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے. صحابہ نے جب یہ آیت سنی, کئی ایک صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی سب سے پیاری اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی, خرچ کر دیا. میں نے بتایا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری اسی میں سے ایک ہیں. انہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نزدیک سب سے محبوب مال اگر کوئی ہے تو بیروہا کا باغ ہے جو مسجد نبوی کے جسٹ سامنے تھا. اب آج پورا نقشہ بدل گیا ہے. یہ باغ پہلے کہاں ہوا کرتا تھا؟ مسجد نبوی کے جسٹ سامنے. کئی سو کھجوروں کے پیڑ تھے اس کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے تھے, بیٹھتے تھے, اس کا پانی پیتے تھے. کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تم ہرگز مکمل نیکی نہیں پاؤ گے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دو, خرچ کر دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا باغ میں نے صدقہ کر دیا. آپ نے فرمایا ابو طلحہ بخن بخن مال رابح, آفری ہو آفری ہو, یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے. ایسا کرو اس کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دو. تو انہوں نے اپنے چچا وغیرہ کے بیٹوں میں جو اس کو خرچ کر دیا. صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے میرے بھائیوں, کئی صحابہ ہیں جنہوں نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. حضرت عمر بھی اسی میں سے ایک ہے. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خیبر کے اندر جو مجھے مال ملا ہے, باغ ملا ہے, وہ میرے نزدیک سب سے نفیس, سب سے فیورٹ مال ہے میرا, سب سے عمدہ ہے. میں اسے چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. تو آپ نے فرمایا اصل کو روک لو, یعنی پیڑ کو روک لو, پھلوں کو صدقہ کر دو. تو انہوں نے ویسا ہی کیا. یہی حضرت عمر ہیں کہ جب جلولہ فتح ہوا مدائن کے بعد, مدائن شہر کے بعد مسلمانوں نے جلولہ جب فتح کیا, ایک شہر ہے, تو حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جلولہ میں جو لوگ قیدی ہوئے ہیں, عورتیں بھی قیدی بنائی گئی ہیں, تو اس میں سے میرے لیے کوئی لونڈی خرید لو. ایک لونڈی سلیکٹ کر لی گئی. جب حضرت عمر کے سامنے اسے پیش کیا گیا, بڑی خوبصورت, اب بہت پسند آئی ان کو, لیکن فوراً دماغ میں یہ آیت کریمہ آ گئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.
ہرگز ہرگز تم پوری نیکی نہیں پا سکتے، یہاں تک کہ تم خرچ کر دو اس میں سے کچھ جسے تم پسند کرتے ہو۔ کہنے لگے یہ لونڈی مجھے بے پناہ پسند ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں آج جو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ میری بہنیں بھی میری بات سنتی ہیں، وہ اس زمانے کی خواتین تھیں جب نبی نے انہیں صدقے پہ ابھارا، عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ دیکھا۔ عورتوں نے اپنے نیکلیس، بالیاں اور ہار، زیورات اتار اتار کے بلال کے دامن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ آج جب یہ حدیث ہماری بہنوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو سوچتی ہیں یہ مولویوں کے چوچلے ہیں، یہ تو ایسے ہی نکالنے کے لیے، خرچ کروانے کے لیے سناتے رہتے ہیں۔ زیورات سے عورتوں کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ خواتین کے دماغ میں فوراً یہ بات آتی ہے، ایک ہار، ایک نیکلیس، ایک زیور اپنے شوہر سے بنوانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں، فرمائشیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے کہیں ایک ہار سونے کا ملتا ہے، ایک بالی ملتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ کبھی دیکھا آپ نے، بہت شاذ و نادر کبھی آپ نے لائف میں آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حضرات اتنی بڑی مسجد سنبھالتے ہیں، اتنا سارا کلیکشن ہوتا ہے، اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں، لیکن بہت شاذ و نادر ایسا ہوا ہوگا کہ کسی عورت نے اپنے زیور اتار کے دے دیے ہو، اس لیے کہ عورتیں زیورات سے بہت بے پناہ محبت کرتی ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں مکمل نیکی نہیں پا سکتے ہو تم جب تک اپنی کوئی محبوب چیز میں سے، پسندیدہ چیز میں سے کچھ دے دو اللہ کی راہ میں۔ اگر میں کسی مدرسے کا چندہ کرنے آیا ہوتا اور یہ واقعہ سناتا تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کو چندے کی ضرورت ہے اس لیے سنا رہے ہیں، یا اللہ کی راہوں میں خرچ کرنے کی فضیلت کون بتاتا ہے؟ عام طور پہ جو چندہ وصولنے والا آتا ہے وہی بتاتا ہے کہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو لوگ اس کان سے سنتے اس کان سے نکال دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کو چندہ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا کتنا ثواب کا کام ہے، کتنی آیتیں ہیں جو میں نے پیچھے بھی آپ کو بتائیں اور بہت ساری حدیثیں بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ اس کے بعد یہ چوتھا پارہ جب اور آپ آگے چلیں گے، ایک بہت ہی پیاری آیت جو اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے، اور آج کے زمانے میں اس آیت کی بہت ضرورت ہے، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ آج مسلمان ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان، ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی اذانیں ایک نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیا ایک ہو سکتے ہیں؟ 4 بجتے ہیں گھڑی میں، اذانوں کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے نا 5:30 بجے تک اذان ہی ہوتی رہتی کہیں نہ کہیں۔ ہم مسلمان اپنی اذانیں ایک نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا، اعتصام سے، عربی زبان میں اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ رسی سے مراد قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں سنت بھی داخل ہے۔ قرآن کو رسی کیوں کہا گیا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی رسی پکڑ لو یعنی اللہ کا قرآن مضبوطی سے تھام لو۔ یہ استعارہ ہے، استعارہ سمجھتے ہیں ایک طرح سے تشبیہ ہے۔ کسی بلندی سے اگر کوئی کھائی میں یا کھڈے میں گر جائے یا کنویں میں گر جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے، اس کھڈے، اس گڑھے سے نکالنے کے لیے، اس کنویں سے نکالنے کے لیے فوراً رسی پھینکی جاتی۔
اب آدمی جو بھی رسی پکڑ لیتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، ہلاکت سے بچ جاتا ہے، اور جو رسی نہیں پکڑتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی کتاب، یہ رسی ہے جو تمہیں ہلاکت سے بچانے والی ہے، ضلالت سے بچانے والی ہے، گمراہیوں سے بچانے والی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لوگو تو تم ہلاکتوں سے بچ جاؤ گے، ضلالتوں سے بچ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ھذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ، اس قرآن کی مثال ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فلن تہلکوا ولن تضلوا بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر تم کبھی ہلاک نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کا زمانہ میرے بھائیوں، لوگ مسلکوں میں بٹے ہیں، ٹولیوں میں بٹے ہیں، گروہوں میں بٹے ہیں۔ قرآن و حدیث کی توضیح کا مسئلہ ہو یا اس کے ترجمہ کا مسئلہ ہو یا سمجھانے کا مسئلہ ہو، اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا۔ قرآن و حدیث کا مطلب بتانے میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہو جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کو، فقیروں کو، اماموں کو، درویشوں کو آپ اللہ کو چھوڑ کے رب مان لیں۔ آپ اس طرح ان کا دامن پکڑ لیں کہ قرآن و حدیث کی دلیل دی جائے، پھر بھی آپ قرآن و حدیث کی دلیل پہ کان نہ دھر کے اپنے اماموں کی بات پکڑ کے بیٹھ جائیں، اپنے مسلک کو پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ تقلید کی روش تو بہتر ہے خودکشی۔ میرے بھائیوں، آج لوگ یہ کہتے ہیں میرے امام کا یہ مسلک ہے، میں فلاں مسلک سے ہوں، اس لیے اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتا، اپنے امام کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں فوراً قرآن و سنت کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اتحاد کا ایک ہی بیس ہو سکتا ہے، جب تک ہم قرآن کو لائے ہیں عمل نہیں بنائیں گے، اتحاد مسلمانوں میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی لیے آج مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں مسلمان۔ اتنی بھاری تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمان منتشر ہیں۔ ہے مسلمانوں کا کوئی پلیٹ فارم؟ ہے مسلمانوں کے اندر کوئی اتحاد و اتفاق؟ اگر اتحاد و اتفاق ہوتا میرے بھائیوں تو آج یہ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوتا۔ اتنی بھاری تعداد میں عرب ممالک ہیں مگر ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں۔ خود ہمارے ملک میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی کوئی تعداد کی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اسلام سے پہلے تم ایک دوسرے کا خون چوستے تھے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محمد عربی کو نازل فرما دیا، نبی اور رسول بنا کے بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، لیکن اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہمارے نبی بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑنے میں کامیاب نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے نبی زمین میں جو کچھ بھی ہے پورا خزانہ آپ خرچ کر دیتے تو لوگوں کے دلوں کو جوڑ نہ پاتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تو اللہ یاد دلا رہا ہے، سوچو کہ زمانے جاہلیت میں تم کیسے بکھرے ہوئے تھے اور پھر اللہ نے تمہیں ایک کر دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے معاون اور غمگسار بن گئے۔ اس سے پہلے تو اس دور کا انسان بھیڑیا بن چکا تھا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچ گئے تھے، ہلاکت کے گڑھے کے قریب پہنچ گئے تھے، جہنم کے گڑھے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، ایک دم کنارے پہ پہنچ گئے تھے۔ اللہ نے تمہیں اس سے نجات دے دیا، بچا لیا۔
कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून, ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे सामने अपनी निशानियाँ बयान करता है ताकि तुम राह रास्त पे आ जाओ। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह अपनी नेमत को याद दिला रहा है। एक बार फिर हम और आप इस इस उखुवत की नेमत की हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। अल्लाह ने हमको एक बना दिया, लोगों के दिलों को जोड़ दिया, और उसके बाद फिर हम टोलियों में बट गए, गिरोहों में बट गए। तो मेरे भाइयों, किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ना ये हर किस्म की हिलाकत और जलालत से बचने का वाहिद रास्ता है। इमाम बुखारी ने एक चैप्टर पूरा बुखारी के अंदर किताबुल इअ्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, पूरा चैप्टर इमाम बुखारी ने इसके लिए खास कर दिया है, अल्लाह की किताब और सुन्नत को मजबूती से थामना। कई 100 हदीसें, 100 से ज़ायद हदीसें इमाम बुखारी ने जिक्र की हैं। इस ज़िम्न में उसका पढ़ना और उसका समझना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अगर आप कभी बुखारी का तर्जुमा पढ़ सकते हैं तो किताबुल इत्तिसाम बिल किताब व सुन्ना, ये पूरा चैप्टर आप ज़रूर पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा कि किताब व सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का क्या मामला है। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं, इस चौथे पारे के अंदर ग़ज़वे बद्र और उहुद का तफसीली बयान हुआ है। बहुत सारी आयतें हैं जो इन दोनों तारीखी लड़ाइयों पर रोशनी डालती हैं। बद्र की लड़ाई इसी रमज़ान के महीने में हुई, सन 2 हिजरी, पता है आपको, 17 रमज़ान। अल्लाह ने उसकी तरफ इशारा किया है, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बद्र के अंदर, हालांकि तुम बहुत कमज़ोर थे, बहुत कमज़ोर थे, तो तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। बद्र की लड़ाई कैसे हुई, इसका पस मंज़र क्या है? मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों को लेकर के कुरैश के तिजारती काफ़िले को पकड़ने निकले थे, लड़ने नहीं निकले थे। जो मुल्क शाम से काफ़िला आ रहा था, काफ़िला तो बच गया, लेकिन उसके नतीजे में बद्र की लड़ाई, अल्लाहु अकबर, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी साबिका मौइद के, अल्लाह चाहता था कि मुसलमान और काफिर आमने सामने हो जाएं, 2-2 हाथ कर लें, और अल्लाह इसी बहाने मुसलमानों को गालिब करना चाहता था। पता चला काफिला तो बच गया, लेकिन मक्का से मुशरिकीन एक लश्कर जर्रार लेकर के बद्र के मैदान में आके खेमा जन हो गए। अब मुसलमानों को तो लड़ना ही लड़ना है। बहरहाल बद्र की तारीखी लड़ाई पेश आई, अल्लाह ने मुसलमानों की ऐसे मदद की और कई तरह से मदद की। रात में बारिश हो गई, रेत और बालू जिसमें पाँव नहीं जमते थे, मुसलमानों के पाँव लड़खड़ाते थे, बारिश हो गई तो वो बालू और वो रेत जम गई। लोगों ने नहा लिया, धुल लिया, सफाई कर ली, अपने मशकीज़े भर लिए, जानवरों को पानी पिला दिए, सब अल्लाह की तरफ से इंतज़ाम हो रहा है। सवेरे लड़ना है, ज़रा साफ़ हो जाओ, अच्छे से क्लीन हो जाओ। और इसके बाद जब लड़ाई हुई, अल्लाहु अकबर, निहत्थे मुसलमान, लेकिन आज़्म व इस्तिक़ामत का पहाड़। और अल्लाह का करम देखिए कि अल्लाह आसमान से 1000 फरिश्तों को नाजिल फरमा देते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं, इज़ तक़ूलु लिल मुअमिनीना लन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। 1000 फरिश्तों का लश्कर पहले अल्लाह ने भेजा, और उसके बाद जब नबी मोमिनों को से कह रहे थे, जब नबी मोमिनों को तसल्ली देने के लिए कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों को भेज कर तुम्हारी मदद करे? ज़रूरत पड़ेगी तो अभी 1000 आए हैं, 3000 आ जाएंगे। और अगर तुम सब्र करो, बला इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, वयातुकुम मिन फौरिहिम, और ये मुशरिक अचानक तुम्हारे ऊपर आ धमकें, हादा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, तो अल्लाह 5000 फरिश्तों को भेज कर तुम्हारी मदद करेगा जो निशान ज़द होंगे। एक ख़ास अलामत और पहचान उनकी होगी, उन फरिश्तों की। अब बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि भेजे गए फरिश्ते 1000, लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि भाई ज़रूरत पड़ेगी तो 3 भी भेजेंगे, 5 भी भेजेंगे, लेकिन भेजे नहीं गए, ज़रूरत नहीं पड़ी।
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، 3 بھی بھیجے گئے اور 5 بھی بھیجے گئے. پہلے اللہ نے 1 بھیجا، پھر بڑھا کے تعداد کو 3 کیا اور پھر 5 کیا. بہرحال 1 میں تو کوئی شبہ نہیں. اتنی تعداد میں فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ فرشتوں کی طاقت اور قوت، جبریل امین اکیلے آ جاتے نا، اور اپنے پر کے ایک کنارے سے، اپنے ایک پر کے ایک کنارے سے خالی ایسا ٹچ کر دیتے تو مشرکوں کی کسبل نکل جاتی، کچومر نکل جاتا، چٹنی بن جاتے سب. 1000 بھیجنے کی کیا ضرورت؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ زمینی لڑائی کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے جب ایک فوج لڑتی ہے نا اور اس کو کمک کی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر مدد کے لیے دوسری فوج جاتی، دوسری بٹالین جاتی ہے. تو یہ مدد کے طور پہ اللہ نے چونکہ زمینی لڑائی کی یہی سنت ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو ایک اور بٹالین بھیج دی جائے. بہرحال فرشتوں نے عملی طور پر حصہ لیا. میں کچھ ایسے واقعات بتاتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. فرشتوں نے باقاعدہ عملی طور پہ حصہ لیا اور صحابہ نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں بدر کی لڑائی میں نے دیکھا نبی کے دائیں بائیں 2 لوگ لڑ رہے تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. 2 لوگ بڑی جمع مردی سے لڑ رہے تھے. لڑائی ختم ہونے کے بعد میں نے ان کو کہیں دوبارہ نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ ایک طرف جبرائیل تھے، دوسری طرف میکائیل تھے. جب وہ فرشتے تھے تو بتاؤ انہیں کیسے بعد میں آپ دیکھ سکتے؟ اور خود نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، یہ دیکھو ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ وعلیہ اداۃ الحرب. یہ دیکھو جبریل دیکھو بدر کے میدان میں اتر چکے ہیں، اپنا گھوڑا بھی ساتھ میں لیے ہیں اور گھوڑے پہ لڑائی کا سامان بھی لدا ہوا ہے. پھر وہی بات آتی ہے کہ جبریل کو لڑائی کے سامان کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا طاقتور فرشتہ اگر اپنے پر کے کونے سے ٹچ کر دیتا تو مشرکین چٹنی بن جاتے. لیکن اللہ نے گھوڑا بھی دے کے بھیجا، لڑائی کا سامان بھی لاد کے جبریل لائے. ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی ایک مشرک کو بدر میں دوڑا رہے تھے مارنے کے لیے. اچانک فضا میں اوپر ایک آواز آتی ہے، کوئی کوڑا مارتا ہے اپنے گھوڑے کو اور کہتا ہے اقبل یا حیزوم، اقبل یا حیزوم. حیزوم یہ اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا. کوئی کوڑا مار رہا ہے اپنے گھوڑے کو اور کہہ رہا ہے میرا گھوڑا حیزوم تو آگے بڑھ، تو آگے بڑھ. کہتے ہیں ابھی یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، اتنے میں دیکھتا ہوں کہ مشرک میرے سامنے چت پڑا ہوا ہے، میری تلوار اس پہ پڑی ہی نہیں تھی، وہ پہلے ہی گر گیا. جب میں نے اس کو دیکھا اس کی ناک اور منہ کو کوڑے سے جیسے مار مار کے کوٹ دیا گیا ہو اور اس کا رنگ بالکل نیلا پڑ گیا تھا. جیسے مار پڑتی ہے تو کلر بدل جاتا، نیلا پڑ جاتا ہے. جب نبی سے میں نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تو کہنے لگے ذالک مدد من السماء الثالثہ. او صحابی تمہیں کیا پتا تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی. 3rd جو آسمان ہے، تیسرا آسمان، یہ وہاں کا فرشتہ تھا جو تمہاری مدد کے لیے زمین پہ آ گیا تھا. اللہ اکبر. حضرت عباس نبی کے چچا جب ان کو بدر میں قیدی بنایا گیا تو جس آدمی نے ان کو قیدی بنایا تھا نا، بیڑیاں پہنا کر کے نبی کی خدمت میں لے گئے. تو جب پہنچے وہاں تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے، حالانکہ آپ تو مسلمان پہلے ہی ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے قیدی نہیں بنایا ہے. مجھے جس آدمی نے قیدی بنایا اور پکڑ کے باندھا ہے نا، ان میں کیا دم کیے مجھے پکڑ لیتے. ہوا رجل اجلہ، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے دونوں طرف پیشانی پہ بال نہیں تھے، جس کے بال تھوڑا سا یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، اس کو اجلا کہا جاتا ہے. بہت ہی حسین اور خوبصورت چہرے والا وہ آدمی تھا جس نے مجھے پکڑا تھا. وعلی فرس ابلق، اور جس گھوڑے پہ وہ بیٹھا تھا اس کے گھوڑے کا رنگ سفید تھا اور سیاہی مائل تھا، تھوڑا سا بلیک بھی اس میں مکس تھا.
सफ़ेद रंग का घोड़ा, उसमें ब्लैक कलर भी मिक्स था, मगर उस आदमी को तो मैं देख नहीं रहा हूँ, उसने मुझे पकड़ा, इन्होंने मुझे नहीं पकड़ा है। सहाबी कह रहे हैं अल्लाह के रसूल मैंने ही इन्हें बांधा है, मैंने इन्हें पकड़ा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लक़द अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, बहुत ही बरगुज़ीदा फरिश्ते को भेज कर अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है, तब तुम इनको पकड़ पाए हो। ठीक है, तुम भी थे, लेकिन वो मदद फरिश्ते ने की है, तब तुम पकड़ पाए हो। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। गर्दों का मतलब आसमान होता है। बद्र के मुसलमानों जैसा ईमानी जज्बा मुसलमान पैदा करो। ये कहीं नहीं कहा गया है कि आज तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते नहीं आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं आज भी फरिश्ते आ सकते हैं, कहीं भी मना नहीं किया गया है। मेरे भाइयों, बस बद्र के मुसलमानों जैसा ईमान होना चाहिए। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उधर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। नबी ने हाथ फैलाए, फरिश्ते आए नुसरत को, कि जंगे बद्र में जब 313 का लश्कर था। तो ये बद्र की लड़ाई की मुख्तसर तारीफ़ मैंने की है। और ये मैंने क्या की है, अल्लाह ने बद्र की लड़ाई के बारे में खुद ही कई आयतें मेरे भाइयों इस सूरत के अंदर मौजूद हैं, और आगे भी कुछ सूरह अनफाल वगैरह में। उसके बाद जो है अल्लाह फरमाते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, अल्लाह ताला अपनी जन्नत को हासिल करने के लिए लोगों को उभार रहा है। और ये सारा ताम झाम, ये सारी मेहनत मशक्क़त हम लोग जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? किसको अपनी नींद प्यारी नहीं है, किसको आराम प्यारा नहीं है, फिर भी आप बैठे हुए हैं। 1 घंटा आप खड़े रहते तरावी के अंदर, और उसके बाद 45-50 मिनट आप बैठते हैं ज़िक्र की मजलिस में। मकसद क्या है? अल्लाह की जन्नत मिल जाए, यही ना है। अल्लाह फरमाते हैं वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। बढ़ो अल्लाह की उस जन्नत को हासिल करने के लिए, रेस लगाओ, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। वो अल्लाह की मग़फ़िरत, वो अल्लाह की जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, और वो जन्नत मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। तो मेरे भाइयों, लेकिन जन्नत खैरात में नहीं मिलेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अला इन्न सिलअतल्लाहि गालिया, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है। व इन्न सिलअतल्लाहिल जन्ना, और अल्लाह का सौदा जन्नत है। तो ये सौदा महंगा ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टारगेट बनाना पड़ेगा, रेस लगाना पड़ेगा इबादत के कामों में। होता ये है, आम लोगों का नज़रिया ये होता है कि वो दुनिया के कामों में, बिजनेस में, तिजारत में रेस लगाते हैं। वो फलां का 1 तल्ला मकान बन गया, उसके बाद डबल मंजिला, 3rd फ्लोर भी बन गया। तो कैसे बन गया? कहाँ से ये लाता है पैसा? कौन सी बिजनेस, कौन सी तिजारत? मैं भी वैसा करके दिखाऊंगा। रेस लगाते ना हम लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। कौन सी कंपनी का टेंडर पास कराता है यार, कहाँ से यार इतना ज़्यादा ये पैसा कमाता है। हाँ, होना ये चाहिए मेरे भाइयों कि हम और आप जन्नत को हासिल करने के लिए अच्छे आमाल में रेस लगाएं। वो अल्लाह की राहों में इतना खर्च करता, मुझसे ज़्यादा खर्च करेंगे। वो इतना बड़ा नमाजी परहेजगार है, मुझसे बड़ा नमाजी बनेंगे। वो इस कदर अल्लाह की राहों में खर्च करता, उससे ज़्यादा हम खर्च करेंगे। बड़ा फला आदमी रोज़ेदार है, हम उससे ज़्यादा रोज़ेदार बन के दिखाएंगे। तो रेस लगाने की ज़रूरत है। अल्लाह के रसूल फरमाते मा रअयतु मिथलल जन्नती नाम तालिबुहा, मैंने किसी जन्नत के तलबगार को सोते हुए नहीं देखा। जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। खुश नसीब है वो लोग जो अपनी नींद की कुर्बानी दे रहे हैं। मा रअयतु मिथलल जन्नति नाम तालिबुहा वला मिथलन नारी नाम हारिबुहा, मैंने जहन्नम से किसी भागने वाले को सोते नहीं देखा, और जन्नत के किसी तालिब को, जन्नत के तलबगार को मैंने सोते
سونا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سونے کی ممانعت ہے، لیکن قربانی دینی پڑے گی، نیند کی بھی قربانی۔ اس کے بعد اللہ متقیوں کی صفت، اہل جنت کی صفت بتا رہے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو متقی ہوتے ہیں صحیح معنوں میں ان کی صفات۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی میں غمی میں دونوں حالتوں میں اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو اپنا غصہ پی لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، غصہ کنٹرول کر لینا یہ اصل کامیابی، وہ اصل پہلوان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، وہ پہلوان نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پٹخ دے۔ اصل پہلوان تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، غصے کے وقت اپنے نفس پہ جو کنٹرول کر لے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ فرماتے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر کہتے ہیں مجھے کوئی اور وصیت کیجئے۔ آپ ایک ہی جملہ فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو میرے بھائیو، جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ غصہ پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ اور نبی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ، جو اللہ کے لیے نیچا بن جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے تھوڑا سا آپ نیچا ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، خاکساری دکھاتے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں چار چاند لگا دیتے ہیں۔ ما تواضع احد للہ، اللہ کے لیے اگر آپ خاکساری دکھائیں گے تو اللہ آپ کو بلندی عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اور بہت ساری صفات جو ہے وہ متقین کی بیان کی گئی ہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب کوئی گناہ کا کام کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ، اور یا اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فوراً اللہ کے سامنے اپنی ندامت و شرمندگی کا احساس کرتے ہیں۔ فاستغفروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے لگتے ہیں۔ اصل گناہ کرنا یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی اس کو نہ ہو اور اپنے اللہ سے توبہ و استغفار نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہ کرو تو میں تم سب کو مٹا دوں، اور ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کرے پھر مجھ سے توبہ اور استغفار کرے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو جو صحیح معنوں میں متقی ہوتے ہیں، جیسے کوئی غلطی ہوتی ہے فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ کو کون معاف کرتا ہے؟ کوئی۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں میرے بھائیوں اس پہ اڑ نہیں جاتے ہیں، اصرار نہیں کرتے۔ اصرار کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پہ اڑ جانا۔ تو جو صحیح معنوں میں متقی ہوتے ہیں نا، وہ کسی گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں، بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلد اس کو چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ و استغفار کر لیں۔ اس کے بعد جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہاں اب ایک تاریخی لڑائی، میں نے کہا بدر کی لڑائی کا بیان ہوا، اب یہاں اس میں احد کی لڑائی کی طرف، دوسری سب سے بڑی تاریخی لڑائی جو ہوئی بدر کے 1 سال کے بعد، وہ کیا ہے؟ احد کی لڑائی۔ اس کا یہاں پہ بیان ہے۔ کیسے بیان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر رسول مر جائیں
یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں، احد کی لڑائی جب پیش آتی ہے، لڑائی کے پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت جاتے ہیں، مسلمان جیت جاتے ہیں، مشرکوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، مشرک ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی، نبی کے حکم کی نافرمانی۔ سوچئے میرے بھائی کی صحابہ کی جماعت ہے، اتنی مقدس جماعت، صحابہ کی جماعت، ایک مخالفت رسول کی اتنی بھاری پڑ جاتی ہے کہ جیتی ہوئی لڑائی تقریباً شکست میں بدل جاتی ہے۔ نبی نے ایک چھوٹی پہاڑی، احد کے سامنے، جو لوگ گئے ہوں گے، احد کے جسٹ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے، اس پہ کچھ صحابہ کو آپ نے تعینات کر دیا تھا کہ یہ پوزیشن نہیں چھوڑنا، ہم جیتے یا ہاریں، ہمیں پرندے اٹھا لے جائیں، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ جب مسلمان جیت گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے، تو ان لوگوں نے سوچا اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت، چلو ہم بھی غنیمت لوٹ لیتے ہیں۔ یہی ایک چھوٹی سی نافرمانی ہو گئی، مخالفت ہو گئی۔ جیسے انہوں نے اس پوزیشن کو خالی کیا، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پیچھے سے گھوم کر پہاڑی پہ چڑھ کر کے مسلمانوں کے سروں پہ آ جاتے ہیں، اس میں مسلمانوں کا بڑا لاس ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمانوں نے تو اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر دیا، جان ہی نہیں سکے، ایسے گتھم گتھا ہو گئے، بڑا نقصان مسلمانوں کا ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور مصیبت آن پڑی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی کر دیے گئے، مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی، اپنے نبی کو بھی چھوڑ کر لوگ بھاگنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کسی بدبخت نے افواہ اڑا دی، نبی قتل کر دیے گئے۔ مسلمان حوصلہ ہار گئے، ان کی ہمت پست ہو گئی اور بیٹھ گئے۔ اسی کی طرف اللہ یہاں اشارہ کر رہے ہیں، محمد بھی تو ایک رسول ہیں، انہیں موت بھی آ سکتی ہے، وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں جنہیں لوگوں نے قتل کر دیا یا ان کی موت ہو گئی، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اگر محمد کی موت ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ لیکن جو اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جائے وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان ہرگز نہیں پہنچائے گا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے، اس کے اندر ایک نقطہ ہے، یہ بھی اشارہ ہے کہیں نہ کہیں اس آیت کے اندر کہ نبی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہی دنیا سے کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے، کچھ لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے ایسے لوگوں سے لڑائی کی، مانعین زکوٰۃ سے باقاعدہ لڑائی کی کہ بھائی زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، ایسے کیسے تم اس کو چھوڑ سکتے ہو، اور کہا، صاف کہہ دیا کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا میں اس سے لڑائی، ایک رسی جسے اللہ کی راہوں میں دیتے تھے، اگر اس کا انکار کریں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ تو یہ احد کی لڑائی کا بھی اس کے اندر بیان ہے، کبھی موقع ملے تو بدر اور احد کی لڑائیوں کا اس میں بیان ہے، آپ اس کی تشریح اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفصیل کے ساتھ آپ تفسیر کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری آیت میں لیتا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا، ان کے اندر، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ بہت بڑا احسان کہ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ سوچو میرے بھائیو، اگر نبی دنیا میں تشریف نہ لائے ہوتے، انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی، انسانیت جو موت و حیات کی کشمکش میں تھی، انسانیت جو موت کی دہلیز پہ سر پٹک رہی تھی، اس دور کا انسان تو جانور بن چکا تھا۔ اگر ہمارے نبی کو اللہ دنیا میں نبی اور رسول بنا کے مبعوث نہ کرتا تو انسانیت کی کہانی ختم ہو جاتی۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے، اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے،
علامہ حالی مرحوم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے بڑا احسان فرمایا کہ ہمارے نبی کو بھیج دیا، اور نبی کو ایسے بھیجا کہ جس قوم سے آپ کا تعلق تھا اسی میں بھیج دیا۔ اگر کسی دوسرے قوم اور قبیلے سے کوئی رسول بھیجا جاتا تو کیا کہتے لوگ؟ ان کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو ہم بولی ہی نہیں سمجھتے، ان کا بھاشا ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس کو بطور احسان کے اللہ نے کوڈ کیا ہے۔ یہ احسان ہے کہ ان کے اندر انہی میں سے یہ نہیں بول سکتے کہ تمہاری زبان تو ہم نہیں سمجھتے، تمہاری بھاشا نہیں سمجھتے، لینگویج نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی اس کے اندر ہے کہ اگر کسی فرشتے کو اللہ رسول بنا کے بھیج دیتا تو انسانوں اور فرشتوں کا آپس میں کیسے ان کے درمیان تفاہم ہوتا؟ ہاں، ایک فرشتہ انسانوں کے وجدان اور اس کے شعور کو، اس کا ادراک کیسے کر سکتا ہے؟ یا انسان فرشتوں کے ساتھ کیسے مانوس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس لیے اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بشر کو بھیجا رسول بنا کر۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی بشر تھے۔ جب بشر کی بات آتی ہے عجیب پروپگنڈا شروع ہو جاتا ہے، یہ وہابی ہیں، گستاخ رسول ہیں، یہ تو نبی کو بشر بولتے جی، نور نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے، ہم نور مانتے ہیں، لیکن پیدائش کے اعتبار سے آپ بھی بشر ہیں، ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہیں نا۔ ہاں، نور آپ نور ہدایت کہہ سکتے ہو، لیکن یہ معنی نہیں لیتے ہو، کہتے نبی بشر۔ ارے قرآن نے جب نبی کو بشر کہا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اعلان کر دیجئے بے شک میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے میرے پاس وحی آتی، یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وہی نہیں آتی۔ تو ہمارے نبی بھی بشر اس معنی کر کے تھے، وہ بھی کھاتے تھے، پیتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، بیمار ہوتے تھے، غم میں مبتلا ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، اس معنی کر کے آپ بشر تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، مقام اور مرتبے کی بات کی جائے تو آپ افضل البشر تھے۔ کوئی انسان کیا، ارے کوئی نبی بھی آپ کے مقام کو نہیں پا سکتا، تو کوئی انسان، کوئی بشر آپ کے مقام کو کیا پا سکتا ہے؟ آپ افضل البشر تھے، افضل الانبیاء قرار پائے۔ تو اس میں گستاخی کون سی ہو گئی کہ بھئی ہم بشر مانتے ہیں بحیثیت خلقت کے، انسانی ضروریات کے، آپ بشر تھے، لیکن آپ کے پاس وحی آتی تھی، آپ کے پاس فرشتہ آتا تھا، اور اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ میرے بھائیوں کوئی انسان دور دور تک ہمارے نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس میں گستاخی والی کون سی بات آ گئی؟ تو نبی، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں سے انہیں صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے ہیں آپ سے پہلے بھی، وہ سب کے سب انسان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم نے بھیجے ہیں سب مرد تھے، کوئی اس میں عورت بھی نہیں تھی، سب مرد تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کی طرف ہم نے وہی، جتنے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے گئے سب مرد تھے، تو مرد تھے مطلب بشر تھے۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جتنے انبیاء ہم نے بھیجے وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بازاروں اور منڈیوں میں چلتے بھی تھے، تو یہ بشر ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو قرآن کی اتنی سری آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق خود اڑاتے ہیں، گستاخی خود کرتے ہیں، اور دوسروں کو بدنام کرتے ہیں، پروپگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں، یہ نبی کو بشر بولتے ہیں، عام بشر۔ نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عام بشر بول سکتا کیا؟
کہ عام انسانوں کے جیسا کوئی بول سکتا نبی کو؟ کوئی مسلمان دنیا کا نہیں بول سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمارے نبی کو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا کیا، ہم نبی کو اسی مقام پہ رکھیں، رتی بھر آپ کو آپ کے مقام سے اونچا نہ اٹھائیں کہ جو لوگ نبی کو ان کے مقام سے اٹھا کر کے اور نبوت اور الوہیت کے مقام پہ فائز کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں رات بھر گاگا کے شعر پڑھتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر۔ نعوذ باللہ، کون سا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے۔ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا؟ وحدت کا مطلب اکیلا پن۔ اللہ اکیلا ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، بس اس نے کائنات کا نظام دوسروں کو سونپ دیا، لینا دینا اس کا کام نہیں ہے، وہ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیں گے، اور ان سے کیا؟ ولیوں سے لے لیں گے، پیروں سے لے لیں گے، فقیروں سے لے لیں گے، بزرگوں سے لے لیں گے۔ یعنی لینا دینا اب اللہ کا کام نہیں رہ گیا، اس نے پیدا کر دیا، اس نے کائنات کا نظام دوسروں کو ہینڈ اوور کر دیا، اب وہ عرش پہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس کو آپ نے مٹی کا مادھو بنا دیا، بس وہ عرش پہ اکیلا بیٹھا ہوا، بس لینا دینا اس کا کام نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو، جو کچھ ملتا ہے دوستو اسی کے در سے ملتا ہے۔ سارے لوگ اللہ کے در کے فقیر ہیں، وہ غنی ہے میرے بھائیوں، اس لیے اسی اللہ سے مانگو، اور نبی کا جو مقام ہے نبی کو ان کے مقام پہ رکھو۔ رتی بھر بھی نبی کو ان کے مقام سے اگر ڈاؤن کر دیا آپ، رتی بھر اگر ڈاؤن کر دیے تو ایمان اور عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو مقام ہے، جو پوزیشن ہے، اسی پہ ہمیں اپنے نبی کو رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا صحیح معنوں میں ہمیں نبی کی تعظیم، تکریم، آپ کا احترام، آپ کی سنتوں پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ آمین وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ علیہ محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔